مسلمان کے دل میں دو چور ہیں، دو چور، تو نہ تو یہ انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ کبھی بن سکیں گے. میری بات توجہ سننا، یہ بہت، اگر دو چور مسلمان کے دل میں ہیں تو نہ تو یہ کبھی ان کی ہدایت کا ذریعہ بن سکیں گے اور نہ یہ کبھی ان پر غالب آ سکیں گے. وہ دو چور کیا ہیں؟ ایک انتقام کا جذبہ، ایک ان کے ملک و مال کا جذبہ. یہ دو جذبے بڑے گندے جذبے ہیں، یہ دو جذبے بہت گندے جذبے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں سے یہ دو باتیں نکالی تھی کہ اگر تم ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہو تو پہلے دو شرطیں ہیں. پہلے یہ دو شرطیں ہیں، یہ دو شرطیں پہلے ہیں. یہ تو خیال، غلط خیال ہے کہ اسلام اور مسلمان تلوار سے غالب آ گئے، غلط خیال ہے. وہ تو اللہ نے ضرورت پڑنے پر درخت کی ٹہنی کو تلوار بنا دیا ضرورت پڑنے پر، ورنہ یہ کام نہیں تھا، یہ کام نہیں تھا. بلکہ کام یہ تھا کہ تم اکرام کر کے انہیں اپنے ماحول میں لاؤ تاکہ یہ قرآن سن کر اسلام میں داخل ہوں. یہ کام تھا. ان کا اکرام کرو، ان پہ احسان کرو، ترس کھاؤ. ہاں، یہ نہیں کہ انتقام کا جذبہ رکھو، کہ انتقام کا جذبہ اور ان کے ملک و مال کے حاصل کرنے کا جذبہ، یہ دو گندے جذبے ہیں، دونوں گندے جذبے ہیں جو مسلمان کے دل اور دماغ سے بہت دور ہونے چاہیے. کبھی خیال بھی نہ آئے اس کا کہ غیروں سے انتقام لیں یا غیروں سے ملک و مال کا جذبہ رکھیں. بالکل نہیں، یہ دو گندے جذبے ہیں. ان دو گندے جذبوں کی وجہ سے نہ یہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، اور مزید عرض کر دیتا ہوں کہ ان کے ملک و مال کی حرص کی وجہ سے مغلوب ہو کر رہیں گے. صحابہ کے غلبہ پانی کی اصل بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کے ملک و مال کے طالب نہیں تھے. میری بات بہت ضروری ہے، بہت دھیان سے سننا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ کو اس کا عادی بنایا، اس کی تعلیم دی کہ تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرو تاکہ یہ اکرام اور احسان سے اسلام میں داخل ہو. مغلوب ہو کر تو وہ اسلام میں آئے ہیں، جو مقابلے پر آئے وہ مغلوب ہو کر اسلام میں آئے، ورنہ بڑی تعداد وہ ہے، اکثریت ان کی ہے جو اسلام میں احسان سے آئے. اسلام میں، ہاں سنو، اسلام میں احسان سے آئے. سنو غور سے، دھیان سے بات. ایک یہودی عالم تھے زید بن سعنہ، زید بن سعنہ یہودی عالم تھے. انہوں نے اپنے کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کی نبوت کی علامتیں پڑھی، پھر آئے آپ کے پاس، دیکھا آپ کو کہ ہاں یہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے اندر صبر و تحمل، اور ان کے ساتھ جتنی زیادتی کی جائے گی وہ اتنا ہی زیادہ احسان کرنے والے ہوں گے. لیکن ساتھ زیادتی کیسے کریں؟ تو بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس زید بن سعنہ، اتنے میں ایک جگہ سے خبر آئی کہ فلاں جگہ مسلمان پریشان ہیں اور اسلام میں داخل ہوئے ابھی، اور ان پر تنگی آ گئی ہے، ان پر مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے. مسلمان کا مال بلکہ نبی کا خود مال غنیمت، وہ کمزور مسلمانوں کی مدد کے لیے خرچ ہوتا تھا. یہ نہیں کہ میرا مال ہے، میری شادی ہے، میرا مال ہے، میرے بیٹے کی کوٹھی ہے، میرا مال ہے، میں جو چاہوں کروں، یہ نہیں.
مسلمان کے مال کا سب سے پہلا مصرف اسلام کو پھیلانا اور نئے اسلام میں داخل ہونے والوں کی مدد کرنا، یہ مسلمان کے مال کا سب سے پہلا تقاضا تھا۔ تو چنانچہ یہ بات آئی، پوچھا آپ نے صحابہ سے، بھائی کسی کے پاس کچھ ہے؟ کہ جی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بیٹھے ہوئے تھے زید بن ثانہ، انہیں خیال آیا کہ اس وقت موقع اچھا ہے ان کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے سونا نکال کے دیا کہ لیجیے یہ سونا میں قرض دیتا ہوں، آپ یہ سونا لے لیجیے اور اس کے بدلے مجھے اتنی کھجوریں اس کے بدلے آپ مجھے دے دیجیے۔ تو چنانچہ سونا لیا گیا قرض اور اس کے بدلے میں کھجوریں دینے طے ہوا۔ کب دیں گے؟ کہ جی یہ تاریخ طے ہے، اس تاریخ میں دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہو گیا معاملہ، انہیں معاملہ خود کیا، سونا خود پیش کیا تاکہ آپ کے ساتھ کچھ زیادتی کرنے کا موقع ملے۔ اس قرض کی واپسی کی تاریخ سے 3 دن پہلے، ابھی 3 دن باقی ہے قرضے کا ادا کرنے میں، 3 دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں تھے، یزید بن ثانہ آئے اور آپ کے گریبان پکڑا اور آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ اور سخت غصے میں لہجے میں بات کی اور یہ بھی کہا کہ تم قریشی ٹال مٹول کرتے ہو، وقت پر حق ادا نہیں کرتے، کہاں ہے میرا کھجورے کہاں ہیں؟ بس یہ منظر دیکھا حضرت عمر سے رانی گیا، حضرت عمر نے تلوار نکال لی، ارے کیا کر رہا اللہ کے نبی کے ساتھ؟ مسلمان تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کئی اشارے اور خیال میں بھی نعوذ باللہ نبی کے ساتھ گستاخی کرے۔ اے یہودی کیا کر رہا ہے؟ تلوار نکال لیا عمر نے قتل کرنے کے لیے، عرض کی اجازت دیجیے ایسا قتل کر دوں۔ آپ نے اس موقع پر بہت اہم تعلیم دی ہے جو ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اس موقع پر یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی حمایت کرنے والوں کو دبا کر رکھو تو امت بنے گی، اور اگر اپنے حمایتیوں کو ابھارو گے اور ستانے والوں کا مقابلہ کرو گے تو فرقے بنیں گے، یہ میرا آدمی، یہ تیرا آدمی، یہ میرا آدمی، یہ تیرا آدمی ہے۔ کہ نہیں، ہمیں سکھلایا گیا ہے کہ غیروں کو اپنا کیسے بنایا جاتا ہے، ہمیں سکھلایا گیا کہ غیروں کو اپنا کیسے بنایا جاتا ہے، کہ غیروں کو اپنا بنایا جاتا ہے احسان سے۔ جی ہاں، غیروں کو اپنا بنایا جاتا ہے احسان کے ذریعے، اور اپنوں کو دبا کر رکھا جاتا ہے۔ سیاست کا مزاج یہ ہے کہ اپنوں کو ابھارو، غیروں کو دباؤ۔ نبوت کا مزاج یہ ہے کہ غیروں کو ابھارو، اپنوں کو دباؤ۔ جی ہاں، کہ تم دباؤ، عمر تم نے غلط کیا ہے۔ یہ نہیں کہ آج کل تو لوگ کہتے ہیں بڑے بیوقوف آدمی ہو، بھائی تم اپنے حمایتیوں کو ڈانٹ رہے، ہاں لوگ مشورے دیتے ہیں، تم اپنے حمایتیوں کو ڈانٹ رہے۔ مال آیا، آپ نے سارا مال مہاجرین پر خرچ کیا، انصار کو کچھ نہیں دیا، حالانکہ انصار نے بڑی خدمت کی ہے، آپ کو ٹھکانہ دیا مدینے میں، انصار نے آپ کے لیے سارے عرب سے دشمنی مول لی، اپنے سگوں کو قتل کیا انصار نے آپ کی حمایت میں، لیکن آپ نے انصار کو کچھ نہیں دیا۔ کام کرنے والوں کا مزاج یہ بن گیا کہ آپ ہمیں کچھ دیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں۔ آپ نے اس سے ذہن ہٹایا اپنے صحابہ کا۔ آپ نے حضرت عمر کے تلوار نکالنے پر یہ نہ کہا عمر تم ہو میرے ساتھ دینے والے اور تم میری حمایت کرنے والے، ہاں عمر دیکھو یہ مجھ پہ حملہ کر رہا، میرے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، بلکہ فرمایا کہ عمر ہی کیا کیا تم نے، دیکھو تو صحیح، زیادتی وہ کر رہا، 3 دن پہلے اس نے آ کر گریبان پکڑا، ابھی قرضہ ادا کرنے کی تاریخ نہیں آئی، اور آپ نے حضرت عمر کے عمل کو پسند نہیں کیا۔ میں عمر ہی کیا کیا تم نے، تلوار کیوں نکالی اس پر؟
عمر جاؤ اس کو لے جاؤ، اس کو اس کا حق پورا پورا دو، اور اس کو 70 کلو کھجوریں زیادہ دو۔ کتنی؟ 70 کلو زیادہ دو، یہ نہیں کم، اس نے یہ کیا ہے کم دینا یا مت دینا، فرمایا اس کو اس کا حق دو اور ان کو 70 کلو کھجوریں زیادہ دو۔ عمر کی تو حکم ہے اللہ کے نبی کا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا جذبہ، ہمارا خیال، جو بھی کچھ ہو، حکم پورا کرنا ہے۔ لے گئے ان کو حضرت عمر، ان کو ان کا حق دیا پورا پورا، پھر 70 کلو کھجوریں زائد دی کہ بھائی عمر یہ زائد کیوں دے رہے ہو، میرا حق تو پورا ہو گیا، زائد کیوں دے رہے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ زید، میں نے تمہیں قتل کی دھمکی دی تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو 70 کلو کھجوریں زائد دینا۔ اللہ اکبر۔ احسان، ستانے والوں پر احسان، ستانے والوں پر احسان کیا اور احسان کرنے والوں کو کچھ نہیں دیا۔ کیوں؟ کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مال کے لیے کرتے ہیں یا آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ ہاں، انہیں پوچھا جائے، بلایا جائے، انہیں قریب کیا جائے تو کام کریں، اور انہیں پوچھا نہ جائے تو کام نہ کریں، معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کے لیے کر رہے ہیں یا دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ ہاں، ماں صاحب فرماتے تھے اگر 1 سال تک بھی کسی ساتھی کا میں استعمال نہ کروں اور وہ یوں کہہ دے کہ مجھ سے کام نہیں لیا جاتا، تو فرمایا پھر اخلاص نہیں ہے۔ حضرت کا مجھے ملفوظ یاد آیا اس پر، 1 سال تک بھی استعمال نہ ہو، کام کرتے رہو، 1 سال تک بھی تمہارا استعمال نہ ہو، 1 سال تک تمہیں کوئی نہ پوچھے، پھر 1 سال کے بعد یہ خیال آوے کہ ہم سے تو کچھ کام نہیں لیا جاتا، ہمیں تو پوچھا نہیں جاتا، تو فرمایا کہ پھر اخلاص نہیں ہے۔ ورنہ مخلص آدمی وہ مال عہدے کا، درجے کا کوئی وہ طالب نہیں ہوگا۔ ہاں، میں اس پر یاد آیا کہ امتحان تھا یہ، انصار کا بھی امتحان تھا یہ کہ اگر ان کو کچھ نہ دیا جاوے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ تو انصار نے کہا ہمیں اللہ کے رسول کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ زید بن سعنہ کو حضرت عمر نے 70 کلو کھجوریں زائد دی، تو کہا زائد کیوں دے رہے ہو؟ کہ مجھے حکم دیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو تلوار سے دھمکی دی تھی۔ اپنی غلطی کا تو ذکر کیا ہے عمر نے، اور اس کی غلطی کا کوئی ذکر نہیں کہ آپ نے کیا کیا۔ تو چنانچہ جب 70 کلو کھجوریں زائد ملی تو زید سعید نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، عمر گواہ رہنا میں ایمان لے آیا ہوں۔ یہ تھا اسلام میں داخل ہونے کا راستہ۔ ہاں، یہ تھا اسلام میں داخل ہونے کا راستہ۔ یہ تو نہیں کہ آپ کو قوت مل جاوے اور آپ مار مار کے اسلام میں داخل کریں، نہیں۔ ایک اکرام، دوسرے اعمال کا ماحول۔ صبح بن اسال کو آپ نے 3 دن مسجد میں رکھا، 3 دن، تینوں دن تک یہ کہتے رہے یا آپ مجھے قتل کر دیں یا آپ مال لے کے مجھے چھوڑ دیں، میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ کی شان، 3 دن مسجد کے ماحول نے ان کو اسلام میں اس طرح داخل کیا جو جان دینے کو تیار ہے، مال دینے کو تیار ہے، اسلام کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ نکلے مسجد سے، غسل کیا، آ کے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے۔ ماحول اور جی ہاں، اعمال اور احسان، اعمال اور احسان، یہ ہیں اسلام کے، یہ ہیں اسلام میں داخل ہونے کے راستے، احسان اور اعمال۔ جی ہاں، یہ کر کے دکھلایا۔ چنانچہ حضرت عمر نے فرمایا بھی کہ زید، فرمایا تم کون ہو؟ کہ میں زید ابن سعنہ۔ حضرت عمر جانتے تھے ان کو، نام سنا ہوا تھا، بڑے عالم۔ فرمایا کہ زید تم نے عالم ہوتے ہوئے یہ جہاد کی حرکت کی اللہ کے نبی کے ساتھ؟ کہنے لگے
کہ عمر بات یہ ہے کہ ہم نے تو ان کی ساری صفات اپنی کتابوں میں پڑھ لی تھی، لیکن ایک صبر اور تحمل کی صفت جو ان کے ساتھ زیادتی کیے بغیر معلوم نہ ہوتی، میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے مجھے کہ واقعی یہ نبی ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ صبر اور تحمل اور احسان یہ نبی کے نبی ہونے کی علامتوں میں سے ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا، بہت ضروری بات تھی وہ، کہ اگر مسلمان کے دل میں انتقام کا جذبہ ہے یا مسلمان کے دل میں غیروں کے ملک و مال کا جذبہ ہے تو یہ مغلوب ہو کر رہیں گے۔ یہ نیتیں بدل دو، اللہ تعالی ہر قسم کی تنگی سے، حالات سے، ہر قسم کے دباؤ سے، ہر قسم کے نقصانات سے نکال دیں گے، تم بادشاہ بن کے رہو گے، تم بادشاہ بن کے رہو گے، کیونکہ کائنات خادم ہے، مسلمان مخدوم ہے۔ اس وقت کے حالات ایسے ہیں کہ کائنات اور کائنات کی قومیں مخدوم بنی ہوئی ہیں، یہ ان کے خدام بنے ہوئے ہیں۔ نہیں، مسلمان کو مخدوم بنایا تھا، کائنات کی تمام شکلوں کو ان کا خادم بنایا تھا۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ایمان معاملات میں، یہ ایمان احسان میں، یہ ایمان عدالتوں میں، جی ہاں، ایمان عدالتوں میں